اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ چیپٹر نمبر 3 کریں گے، اس میں 2 لیسنز آج کریں گے۔ پہلے لیسن کے سوالات کو دیکھیں۔ کویسچن نمبر 1، لوگوں کو طلب کرنے کا طریقہ تحریر کریں۔ کویسچن نمبر 2، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں کون اذان دیتا تھا؟ اور سوال نمبر 3، روح کیا ہے؟ اور پہلے لیسن کا نام ہے یہودیوں کے سوالات۔ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اب 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن، چاند گرہن ہو جاتا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہوتی تو وہ صلاۃ جامعات کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رہے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد، قوم سمود کو تباہ کیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو گیا تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تک بتایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے ان کی بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 نازل کی۔ ترجمہ: اور جب انہیں ایک کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، تو اس صاف انکار کر بیٹھے۔ بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے ہبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا؟ کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کر موٹے ہوئے جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا،
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، نعوذ باللہ۔ گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جنجلاہٹ کی وجہ سے کیا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس کی اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کر دیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جس کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلاً ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ترجمہ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ سورہ الاعراف۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیو، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ دن یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ نور ہدایت سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ دو یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کو دیکھ کے ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ اس کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اللہ نے اس کی گواہی دی کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک اور بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی کنعانہ سے تھا۔
جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، فوراً سمجھ گئے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے، اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اگلا لیسن ہے ابتدائی غزوات، اس میں 6 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے منافقوں کا سردار کون تھا؟ دوسرا سوال ہے پہلے غزوے کی تفصیل لکھیں، غزوہ بوات کی تفصیل لکھیں۔ تیسرا سوال تھا، چوتھا سوال ہے غزوہ بوات کے بعد کون سا غزوہ ہوا؟ سوال نمبر 5 ابو تراب کا واقعہ لکھیں، اور سوال نمبر 6 قبیلے کی تبدیلی کا واقعہ تحریر کریں۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، آپ یہ بتائیے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پلسرات کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں، مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسے کہ آئندہ چل کر بھی ہم پڑھیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئی۔ بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائے رکھیں اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقتدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف واپس لے گئے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔
इस गज़वा को बनी ज़ुमरा कहा जाता है। इस गज़वा में मुसलमानों का झंडा सफ़ेद था और यह हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया गया। सुलह के मुआहदे में तय पाया था कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबले पर नहीं आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें जब भी बुलाएंगे इन्हें मदद के लिए आना होगा। इस गज़वे में मुसलमानों को 15 दिन लगे। इसके बाद गज़वे बवात हुआ। इसमें इस्लामी लश्कर में 200 मुहाजिरीन थे। झंडा सफ़ेद रंग का था। ये रबीउल सानी 2 हिजरी में पेश आया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए रवाना हुए थे। इस काफ़िले का सरदार कुरैश का सरदार उमय्या बिन खल्फ था। इसके साथ कुरैश के 100 आदमी थे। काफ़िले में 2500 ऊँट थे। इन पर तिजारती सामान लदा हुआ था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वे के लिए मदीना से रवाना हुए तो अपना कायम मुकाम हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवात के मुकाम पर पहुँचे। ये एक पहाड़ का नाम है। इसी मुनासबत से गज़वा का नाम गज़वा बवात पड़ा। लेकिन बवात पहुँचने पर दुश्मनों से सामना ना हो सका क्योंकि कुरैशी काफ़िला मुसलमानों के पहुँचने से पहले ही वहाँ से रुखसत हो चुका था। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बगैर ही वापस तशरीफ़ ले गए। जमादिल ऊला के महीने में गज़वा अशीरा पेश आया। इस मरतबा भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरैशी काफ़िले को रोकने के लिए तशरीफ़ ले गए। वो काफ़िला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। कुरैश ने इस काफ़िले में अपना बहुत माल और असबाब शामिल कर रखा था। गर्ज़ मक्का के सभी लोगों ने इसमें माल शामिल किया। इस काफ़िले के साथ 50,000 दिनार थे, 1000 ऊँट थे। काफ़िले के सरदार हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 27 आदमी भी हमरा थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अबू सलमा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना कायम मुकाम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 के करीब सहाबा कराम थे। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम तक पहुँचे। इस गज़वे में भी इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। झंडा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। इस्लामी लश्कर 20 ऊँटों पर सवार था। सब लोग बारी बारी सवार होते थे। अशीरा के मुकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि काफ़िला वहाँ से गुज़र कर शाम की तरफ जा चुका है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जंग के बगैर वापस तशरीफ़ ले आए। ताहम इस दौरान बनी मुदलज से अमन और सलामती का मुआहदा तय पाया। इस सफ़र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू तराब का लक़ब मिला। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत अली और हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को ज़मीन पर इस तरह सोते पाया कि इनके ऊपर मिट्टी लग गई। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पाँव से हिलाया और फरमाया, ए अबू तराब यानी ए मिट्टी वाले, उठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा अशीरा से वापस आए तो चंद दिन बाद ही आप फिर एक मुहिम पेश आ गई। एक शख्स कर्ज़ बिन जाबिर फहरी ने मदीना मुनव्वरा की चरागाह पर हमला किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तलाश में निकले, यहाँ तक कि सफ़वान की वादी में पहुँचे। ये वादी मैदान बदर के करीब है। इसी मुनासबत से इस गज़वे को गज़वा बदर ऊला भी कहा जाता है। कर्ज़ बिन जाबिर मुसलमानों के वहाँ पहुँचने से पहले ही जा चुका था। इस गज़वे के लिए निकलने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मुकाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। इस मरतबा भी झंडा सफ़ेद था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया गया। इसी साल 2 हिजरी के दौरान कबीले का रुख तब्दील हुआ और इस वक्त तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे। कबीले की तब्दीली का हुक्म ज़ोहर की नमाज के वक्त आया। एक रवायत में है कि असर की नमाज में हुक्म आया। कबीले की तब्दीली इसलिए हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आरज़ू की थी कि कबीला बैतुल्लाह हो। ख़ास तौर पर यह आरज़ू इसलिए की थी कि यहूदी कहते थे मोहम्मद
ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبیلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھا کرتے۔ ان کی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور کر لی۔ قبیلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی، اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو وہ اس مسجد کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔